دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اس آیات پر غور کریں کیونکہ آج کی ویڈیو اسی آیت پر مبنی ہے۔ ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا ہے اور جو خیالات اس کے دل میں گزرتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں اور ہم تو رگ جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ دوستو کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے شہرگ سے بھی زیادہ قریب کیسے ہے؟ کبھی اس بات پر بھی غور کیا کہ اللہ نے جسم کے باقی اعضاء کو چھوڑ کر شہرگ کا ہی ذکر کیوں کیا؟ سائنس نے جب اس آیت پر تحقیق کی تو ان پر کیا کیا انکشافات ہوئے؟ قرآن میں انسان کے لیے سب سے بہترین لفظ احسن تقویم استعمال کیا گیا۔ سائنس نے جب اس آیت پر تحقیق کی تو ان پر کیا کیا انکشافات ہوئے؟ دوستو قرآن پاک میں انسان کے لیے سب سے بہترین لفظ احسن تقویم استعمال کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ انسان باقی تمام مخلوقات سے زیادہ احسن اور خوبصورت بنایا گیا، جس کے پیچھے حکمت وہ نور ہے جس نور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا گیا اور اسی نور سے پھر باقی کائنات کی تخلیق کی گئی۔ اب لاجیکلی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہر انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور پوشیدہ ہے جسے سمجھنے کی دیر ہے۔ اسی بات کو سمجھنے کے لیے کیمبرج یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر اسٹیفن سیمیئر نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام رکھا تھا سگنیچر ان دا سیل ڈی این اے اینڈ دا ایویڈنس فار انٹیلیجنس ڈیزائن۔ ڈاکٹر اسٹیفن اپنی بیسٹ سیلنگ کتاب میں دلائل کے ساتھ یہ ثابت کرتے ہیں کہ انسان کے ہر خلیے پر خالق کے دستخط ہیں۔ انسانی جسم کھربوں خلیات سے مل کر بنا ہے، دماغ میں کھربوں نیورون اس کے علاوہ ہیں، اور دوستو نیورون کے باہمی ربط سے جو کرنٹ بنتا ہے اس کی تعداد کھربوں سے بھی اوپر ناقابل شمار ہے۔ جسم کے ہر خلیے میں تمام جسم سے عضو سے متعلق معلومات ہوتی ہے۔ ایک خلیے کے اندر ڈی این اے کا کردار ہوتا ہے کہ آر این اے کی مدد سے اسے کون سا عضو بنانا ہے۔ دوست اب اس نے سارے جسم کی معلومات کو سامنے رکھ کر وہ عضو بنانا ہوتا ہے جو اس کے ذمے ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے تاکہ اعضاء ڈبل نہ ہو جائے، کہیں غلطی نہ ہو جائے کہ جگر کی جگہ پر کوئی اور عضو بن جائے۔ یعنی ایک خلیہ اتنا بڑا سپر کمپیوٹر ہے جو کہ تمام جسم سے متعلق کھربوں کاموں کا لمحے بھر میں جائزہ لے کر اپنے کام کو آگے بڑھاتا ہے۔ دوستو ڈاکٹر اسٹیفن کہتے ہیں کہ ڈی این اے کا یہ کیمیائی سسٹم خود سے کچھ نہیں کرتا، تو سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ اس میں موجیں مارتا علم سمندر اور ذہانت کہاں سے آئی؟ یہ تو ایک انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے جس کے پیچھے خالق کا ثبوت نظر آتا ہے، جس نے یہاں ساری معلومات دے دی، جس نے یہاں اپنے دستخط کر دیے اور پھر اس کے حکم سے انسان کی آگے کی عمارت بنتی چلی جاتی ہے۔ دوستو ڈاکٹر اسٹیفن کہتے ہیں کہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ ہمیں کیسے اور کہاں سے ملتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زندگی ایک مکمل ڈیزائن اور ذہانت کے ساتھ شروع ہوئی اور اس کے پیچھے خدا یعنی گاڈ ہے۔ آج سے 1450 سال پہلے وہ کلام جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اس میں کائنات کے خالق نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اعلان کروایا کہ ان قریب ہم ان لوگوں کو آفاق یعنی فلقیات میں ایسے علمی اور سائنسی نشانات دکھائیں گے اور ان کے جسموں میں بھی ایسے نشانات ملاحظہ کروائیں گے کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ وہی حق ہے۔ اے میرے رسول، کیا تیرے رب کا ساتھ ہو کر یہ یعنی علمی اور سائنسی حقیقت کافی نہیں ہوگی کہ کسی شک و شبے کے بغیر وہ اللہ ہر شے پر موجود دکھائی دیتا ہے؟ دوستو اسی بات کو ڈاکٹر اسٹیفن نے سگنیچر ان دا سیل میں بیان کیا، اور ان تمام باتوں سے اس آیت کی سمجھ آنے لگتی ہے کہ اللہ نے کیوں فرمایا کہ وہ اس کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اور شہرگ ہی کیوں کہا؟ تو اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ باقی اعضاء کٹ جائیں تو بچنے کی امید باقی ہوتی ہے، لیکن شہرگ کٹ جائے تو بندہ زندگی سے ہی کٹ جاتا ہے۔ دوستو شہرگ کو اہمیت دینے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شہرگ انسان کے دل و دماغ کے درمیان میں پائی جاتی ہے، یعنی یہ رگ جسم کے سارے نظام کو ایک دوسرے سے منسلک کرتی ہے۔ یعنی آسان الفاظ میں یہ رگ اللہ کے حکم کو جسم کے ایک ایک حصے تک پہنچاتی ہے کہ اس خاص رگ نے کیا کام کرنا ہوتا ہے اور کیسے کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شہرگ سے بھی زیادہ قریب اسی لیے ہے کیونکہ سائنس کی زبان میں انسان کے جسم کے اندر لاکھوں کھربوں خلیے موجود ہیں جو انسان کو کام کرنے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں،
اور ان تمام خلیوں کا مرکز یہی شہرگ ہے جہاں سے ان خلیوں کو آرڈرز ملتے ہیں. یعنی یہ کہ اگر شہرگ آرڈرز دینا بند کر دیں تو یہ خلیے کام کرنا چھوڑ دیں گے، جس سے ایک انسان کی موت واقع ہو جائے گی. لیکن اگر انسان اس شہرگ کو جان گیا تو وہ اپنے خالق کو جان گیا، جس خالق نے انسان کے شہرگ پر اپنے دستخط کیے. سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ انسان کے دماغ میں شعور اصل میں صرف اس کے دماغ میں پیدا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا تعلق کائنات میں پہلے ان گنت انرجی سگنل سے ہوتا ہے، جو کہ کائنات کی کسی نامعلوم جگہ سے انسان کے جسم میں پہنچ کر اسے ہدایات دیتے ہیں اور شعور کی طاقت سے اسے سمجھاتے ہیں کہ اسے کیا اور کیسے کرنا ہے، چیزوں کو کیسے پہچاننا ہے، کب سونا اور کب جاگنا ہے، اپنی ضروریات کیسے پوری کرنی ہے، وغیرہ وغیرہ. دوستو، سائنس کے مطابق یہ تھیوری اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کا تعلق کسی اور دنیا سے ہے جو انسان کی نظروں اور سوچ سے پوشیدہ ہے، اور یہ انرجی سگنلز کسی طاقتور سورس یعنی خدا کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں. مطلب آج سائنس کھلے الفاظ میں قرآن کی اس آیت کی صداقت کا اعلان کرتی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم شہرگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. تو اب کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر اللہ ایک انسان کے اتنے قریب ہے تو پھر انسان اللہ کو کیوں نہیں دیکھ پاتا؟ تو دوستو، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ اور انسان کے بیچ میں ایک پردہ ہے، جس کی مثال اس طرح دی جا سکتی ہے کہ اگر ایک بلب ہماری آنکھوں سے دور جل رہا ہو تو ہمیں اس کے صرف روشنی دکھائی دیتی ہے. اگر اسے بلب کی روشنی کو اتنا قریب لایا جائے کہ ہماری آنکھیں بلب کو چھونے لگے تو ہماری آنکھوں پر اندھیرا چھا جائے گا اور ہم جلدی سے آنکھیں بند کر لیں گے یا دور کر لیں گے. یعنی اس بلب کو انتہائی قریب سے دیکھا جائے تو پردہ بن جائے گا، جس کے آگے کسی کو کچھ نظر نہیں آئے گا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کے اندر ہوتا ہے تو ہمارا اس کو دیکھ پانا اس دنیا میں ناممکن ہے، کیونکہ کوئی چیز اس وقت تک دکھائی دیتی ہے جب وہ آنکھوں کے سامنے ہو، اور وہی شے آنکھوں کے اندر چلی جائے تو دکھنا بند ہو جائے گا. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے. اس انسان کی ایک ایک رگ، ایک ایک سیل پر اللہ کے سائن موجود ہے. بس ان سائنس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جس دن ان سائنس کی سمجھ آ گئی تو اس دن وہ پردہ خود بخود گر جائے گا. دوستو، آج کی ویڈیو بس یہیں تک. ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود پاک ضرور پڑھ لیجئے گا. ملتے ہیں ایک اور شاندار سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم.